فاطمہ سے کہا تھا اے فاطمہ حسین کو رونے مت دینا، حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین کی ڈھال ہے، رو رو کے آنکھوں سے اتنے آنسو بہ چکے ہیں کہ امام حسین کی داڑھی خون سے تر ہو، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں امام حسین حاضر ہوتے ہیں، نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہا نانا جان کس انداز میں اپنے درد بیان کروں، اپنا درد بیان کروں تو کس الفاظ کے ساتھ کروں۔ حسین کے پاس وہ الفاظ نہیں کہ آپ سے اپنا درد بیان کر سکوں۔ نانا اتنے ہی ظلم حسین سے ہوئے ہیں کہ حسین مدینہ چھوڑ لے۔ اے نانا آج آپ کی امت نے، آج آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے حسین سے مدینہ چھوڑوا دیا۔ اے نانا جن لوگوں کے لیے آپ نے طائف میں پتھر کھائے تھے، جن لوگوں کے لیے آپ نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، اے میرے نانا جان جن لوگوں کے لیے آپ نے روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان جن لوگوں کے لیے آپ نے شکم پہ پتھر باندھے تھے، بھوک اور پیاس کی تمام شدتوں کو برداشت کیا تھا، اے نانا جان آج وہی ہمارے دشمن ہو گئے۔ اے نانا جان آپ کے مدینے کو چھوڑنے کا تصور بھی حسین نہیں کر سکتے، مگر نانا اہل بیت کا قافلہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ رات کا تیسرا پہر ہے، سیدہ زینب اونٹ پہ بیٹھ چکی ہے۔ اے نانا علی اکبر سواری پہ سوار ہو چکے ہیں، علی اکبر سواری پہ سوار ہو چکے ہیں۔ اے نانا جان اہل بیت کا خاندان جو ہے آج ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کو چھوڑ لاؤ، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں آپ نے ہمیں پرورش دی، ہمیں تربیت دی، ہمیں تعلیم دی۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، تماشا بنا دیا اتنی دیر سے، انہیں ہٹائیے یہاں سے تب تبدیل ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، خدائے کربلا، خدائے کربلا، خدائے کربلا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نبی کے مزار پر عرض کرتے ہیں نانا جان آج وہی لوگ ہم سے مدینہ چھڑوا رہے ہیں جو لوگ جن کے لیے آپ نے اپنے دل اور اپنے دل و جگر پر تمام تر مصائب کو برداشت کیا تھا اور تمام مصیبتوں کو برداشت کیا تھا، یا رسول اللہ اہل بیت کا قافلہ تیار ہو چکا ہے، اہل بیت کے افراد اپنی سواریوں پہ بیٹھ چکے ہیں۔ اے میرے نانا جان آج اہل بیت رسول آپ کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں۔ حسین نبی کے مزار پہ رو رو کر اپنے دل کے حال کو بیان کر کے کہہ رہے یا رسول اللہ حسین ابن علی کے لیے وہ مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے جس مدینے میں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ یا رسول اللہ اس مدینے کو چھوڑنا بہت مشکل ہے جہاں پہ آپ کی گود میں ہمارا بچپن گزرا۔ یا رسول اللہ آج حسین وہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے جس حسین کے لیے مدینے میں آپ حسین کو آتا دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا رسول اللہ آج آپ کا بیٹا ہمیشہ کے لیے مدینے کو چھوڑ رہا، یا رسول اللہ آج آخری سلام کرنے کے لیے آپ کا بیٹا آپ کے مزار پہ حاضر ہے۔ سوچو رسول اللہ کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہو جب امام حسین اپنے مصائب رسول اللہ کے مزار سے بیان کر کے کہہ رہے یا رسول اللہ جن لوگوں کے لیے آپ نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، پتھر کھائے تھے، آج وہی لوگ آپ کے بیٹے کے آپ کی آج کے دشمن ہیں۔ اے میرے آقا مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہے۔ یا رسول اللہ دل پھٹا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کن الفاظوں میں بیان کر کن الفاظوں میں مدینے چھوڑنے کے درد کو آپ کی بارگاہ میں بیان کروں۔ اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا اور جب مدینے کے گلیوں میں آپ گھما رہے تھے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ حسین
تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. تو اے نانا جان آپ نے کہا تھا اس سواری پہ سوار بھی کتنا اچھا ہے. جس کو آپ نے اپنے کندھے پہ سواری کرائی یا رسول اللہ آج وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. اے میرے آقا مدینہ چھوڑنے کا درد برداشت نہیں ہو رہا. رات کا تیسرا حصہ یا رسول اللہ آج آپ کا وہ نواسا غریب الوطن ہو رہا. اسی مدینے میں جب آپ آئے تھے تو انصار کی بیٹی ہونے اس گھاٹیوں میں تلاؤ بدلو والے نہ پڑھ کے آپ سے استقبال کیا تھا. یا رسول اللہ جس استقبال کے ساتھ آپ مدینے تشریف لائے تھے آج آپ کے بیٹے کو مدینے کی سرحد تک کوئی چھوڑنے جانے کو تیار نہیں. یا رسول اللہ کس انداز میں اپنا درد بیان کروں, کس انداز میں کہوں کہ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کہوں. اے میرے آقا دعا کریے یا رسول اللہ, دعا کریے کہ جس وقت میں سواری پہ بیٹھ کے کربلا میں دین کے لیے قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ میدان میں اتروں تو اللہ کے رسول وہ ہمت دے دیجیے جو ہمت آپ نے اپنے کانوں میں بٹھا کے حسین کو عطا کی تو اس ہمت کا صدقہ عطا کریے. یا رسول اللہ جس وقت علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہا ہوں یا رسول اللہ میرے قدم تک مکائے نہ دعا کیجیے. یا رسول اللہ مدد کیجیے گا اس وقت 6 ماہ کے اکبر کا جنازہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا اللہ کے اس وقت مدد کیجیے گا ہماری, جس وقت ہمارے اہل بیت کا گھر لوٹا جا رہا, جس وقت ہم پہ پانی بند کیا جا رہا. یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے سجدے کو طویل کیا تھا, میں آپ کی پشت میں بیٹھا تھا, آپ نے میرے لیے سجدے کو لمبا کیا تھا. میرے آقا آپ سے وعدہ ہے حسین. یا رسول اللہ اگر سجدے کی عظمت کو بچانا حسین آپ کے کیے ہوئے سجدے کی لاج رکھے گا, اپنے سجدے کو اتنا طویل کر دوں گا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل کروں گا کہ آپ کے سجدے کا صدقہ عطا کریے گا. یا رسول اللہ جس وقت کربلا میں ہم پیاس کی شدت سے پریشان ہو, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس میں تڑپ رہے ہیں, ہمارے خیموں میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, ہماری بیویوں کے سروں سے دوپٹے چھن جائے. یا رسول اللہ جب خاندان رسول سے ظلم و ستم آپ ہی کا سہارا. یا رسول اللہ جب ہم شہید ہو جائیں اور ہمارے جسم پہ یزید بے حرمتی کرے, اللہ کے رسول ہم اپنے جسم کے ٹکڑے تو برداشت کر لیں گے مگر آپ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. حضور آپ کے حسین نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے یا رسول اللہ اس وعدے کو مکمل کرے گا. جس حسین کے لیے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو فدیہ بنایا تھا, آج حسین آپ کے دین کا فدیہ بنے گا. اور کربلا میں حسین ابن علی ہر ممکن اور ہر ممکن قربانی کو لے کر آپ کے دین کو بچائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حسین رو رہے ہیں, پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک اپنی قبر میں بے چین ہے کہ آج وہ نوازا تربت پہ آ کے رسول اللہ کی مزار چپک کے رو رہا ہے. جس نوازے کو رونے کو رسول اللہ کبھی پسند نہیں کرا, جن کے لیے رسول اللہ نے اپنے سگے بیٹے کو قربان کر دیا, آج وہ نوازا رو رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کے اندر روح پریشان ہے, بے چین ہے. عالم تصور میں حضور گویا یوں کہہ رہے بیٹا حسین پریشان مت ہو, کربلا میں صرف تم ہی نہیں ہوگے بلکہ تمہارے نانا بھی موجود ہوگے تمہارا امتحان دیکھنے کے لیے. اور جس وقت تم اپنے جوہر علی اکبر و علی اصغر کی صورت میں لٹا رہے ہیں اس وقت میں کربلا میں تمہاری اس پہ استقامت پہ رہنے کے لیے دعا کر رہا ہوں. جانے کے راوی نبی کے مزار کو چومتے حسین اور چپٹ کے کہتے الوداع نانا جان, الوداع کہہ کے اٹھتے ہیں رسول اللہ کو سلام کہتے ہیں اور تیز قدموں سے امام حسین اپنے
امام حسین تیز قدموں سے اپنے قافلے کی طرف جاتے تھے. قافلے کی طرف جانے کے بعد قافلہ تیار تھا. رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا. امام حسین قافلے کی طرف گئے اور جانے کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری پر بیٹھے اور پلٹ کے جیسے ہی مدینے کی طرف دیکھا، امام حسین بدال ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب کبھی مدینے کو نہ دیکھ پاؤں گا. اہل بیت میں ایک ماتم تھا. اہل بیت کے کجاوے اونٹ پہ سواریوں کے لیے تیار کر جو کجاووں میں ماتم سہ نبی کا مدینہ چھوٹنا تھا. آج تو دے رسول سے رسول اللہ کے ساری اولاد مدینے کو چھوڑ گئے. نگرانی امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا. یزید اتنے ظلم و ستم کبھی حسین سے مدینہ چھوڑوا دیا. جب مکے کی طرف حسین روانہ ہو گئے اور قافلہ راستے کی تمام پریشانیوں کو برداشت کرتا ہوا مکہ پہنچا تھا. مکہ میں امام حسین علیہ السلام کا استقبال کیا گیا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا استقبال کر کے کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو جگہ دی تھی. سیدنا امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے تو آپ نے اہل بیت اطہار کا جو آبائی گھر تھا، جس گھر میں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، جس گھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں کا جو گھر تھا، امام حسین سیدھے اسی گھر میں جاتے ہیں. مدینے سے جب آپ مکہ پہنچے تو آپ نے کسی اور کے گھر آپ نہیں گئے بلکہ سیدھے اپنے باپ داداؤں کے اس پرانے گھر میں گئے جس گھر میں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے. مدینہ منورہ آپ پہنچے اور آپ مدینے کی وادیوں میں آپ نے اپنے دل کو لگا. مکہ مکرمہ جب آپ پہنچے مکے کی وادیوں میں آپ نے اپنے دل کو لگانا شروع کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مزار آپ کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا کے مزار کی جیسی تسلی دے رہا تھا کہ نانی کا مزار. اہل بیت نبوت کا وہ گھر آج مکے میں پھر آباد ہو گیا تھا جب یزیدیوں کے ظلم و ستم ان سے زیادہ بڑھ گئے اور مکے میں بھی رہنا دشوار کر دیا گیا. امام حسین کے پاس کوفہ سے خط آنے لگے اور کوفہ سے بے انتہا لوگ آنے لگے. جو قافلے کوفہ سے آتے تھے وہ قافلے یہ کہتے تھے کہ حسین کوفہ آ جائیں گے اور ہم آپ کے ہاتھ کو بیعت کرنے کو تیار ہیں. ہر آنے والا قافلہ امام حسین سے کوفہ آنے کی دعوت دیتا تھا. آپ جانتے ہیں ایک دو نہیں تقریباً 120 خط سیدنا حسین ابن علی کے پاس جب آ گئے کوفے سے، اور کوفے سے جب خط آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان خطوط پر جب یہ دیکھا کہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ نے مکہ مکرمہ قحط اللہ شکل تعظیمہ میں تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کرا. اب کئی صحابہ میں جو بڑے صحابہ تھے ان سے مشورہ کرا اور کہا دیکھیے کوفہ سے خط آ رہے ہیں، 120 خط آئے اور اس خط میں لکھا ہے حسین ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ تشریف لے آئیے. اصحاب رسول یہ بات جانتے تھے کہ سیدنا امام حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اے شہزاد رسول آپ قطعی مت جائیے گا. یہ کوفہ والے 2 بار دھوکہ دے چکے ہیں. یہ انہوں نے آپ کے بابا مولا علی کو بھی دھوکہ دیا تھا، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کو بھی دھوکہ دیا تھا کہ آپ تشریف مت لے جائیے گا. امام حسین علیہ السلام کے پاس جب آخری خط پہنچا اس آخری خط میں یہ لکھا تھا حسین اگر اب آپ تشریف نہ لائے تو ہم مجبور ہو جائیں گے یزید کے ہاتھ سے بیعت کرنے پر، اور کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ ہم تو حسین کے ہاتھ سے بیعت کرنا چاہتے تھے مگر حسین تشریف نہ لائے. یہ خط آنے کے بعد کوئی بھی علت باقی نہ رہی. صحابہ روک رہے تھے مگر حسین نے رکنے سے انکار کر دیا اور کربلا شریف کی طرف جانے کے لیے ارادہ فرما لیا. صحابہ اکرام کے باہمی مشورے سے بات یہ طے ہوئی کہ حسین آپ کربلا مت جائیے بلکہ ایسا کریے اپنی طرف سے پہلے کسی ایک کو کربلا بھیجیے. جب وہ کربلا جائے اور کربلا جا کر وہ کوفہ جائے اور کوفہ جا کر آپ ایک کو کوفہ بھیجیے اور کوفہ جا کر آپ کو خط لکھ کے اپنی مہر کے ساتھ
کہ وہاں کے حالات اچھے ہیں تو آپ چلے جائیے گا۔ اس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے سے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جانے لگا، اور جب مسلم بن عقیل کوفہ جانے لگے تو ان کے دونوں شہزادے مسلم بن عقیل جب گھوڑے پہ کوفہ جانے کے لیے بیٹھ گئے اور امام نے کہا تھا مسلم وہاں کے حالات اگر اچھے ہوں تو تم مجھے خط لکھنا اور پھر میں یہاں سے سفر شروع کروں گا۔ دونوں جب مسلم بن عقیل